کہ اس کیس میں لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو جو بھی مجرم ثابت ہو اس کو سرعام سزائے موت دی جائے۔ اب اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھانسی پہ لٹکانا ریلیجس سزا نہیں ہے۔ ریلیجس سزا یا سر قلم کرنا ہے یا سنسار کرنا ہے۔ تو اگر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تو کیا اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اس کو سزا دی گئی ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے کہ جہاں تک مذہبی اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے تو اسلام نے تو ہر چیز کو متعین کر دیا کہ اگر جو ہے اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے نتیجے میں قصاص اور اس کو باقاعدہ اس کی گردن کاٹی جائے گی، قتل کیا جائے گا، اور اگر جو اس سے جیسے ریپ کیا ہے تو ریپ کے نتیجے میں سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتحال، لیکن پھانسی آج کل جو طریقہ پھانسی کا قرار دے دیا جاتا ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دیں، تو اس ملک کے قانون آئین کے نتیجے میں وہ ایک سزا تو ہو جائے گی، اسلام بھی اس کو قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے اندر عبرت نہیں ہے۔ عبرت گردن کاٹنے میں ہے۔ جب کھلے عام جب گردن کٹتی ہے، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، سر ادھر گرتا ہے، بدن ادھر تڑپتا ہے، اب لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور یہ دل کو دہلانا ہی مقصود ہے۔ اور سنسار کرنے میں اس کو جو ہے کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ 10,000 بندہ پتھر مار مار کے اس کو زمین بوس کر دیا اور وہیں پر جو وہ جہنم رسید ہو گیا، تو یہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل عبرت اسی اسلامی طریقہ کار سے ہوگی، لیکن اگر پھانسی پر چڑھا دیا اور وہ کھلے عام، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کھلے عام سزا دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہائیڈلی سے سزا دے دی، اور ہائیڈلی کتنے لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو پھانسی دے دی آج تک پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مغربی دنیا میں تو اور زیادہ چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹیکا لگاتے ختم ہو جاتا۔ تو لیکن سزا کا جو اصل مقصد عبرت دلانا ہے، عبرت وہ کھلے عام جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تو پاکستان کے اندر کھلے عام پھانسیاں اور کھلے عام جو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، سنسار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہاں قوم کے اندر عبرت پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس مجرم کو بھی کھلے عام ہی جو ہے نا وہ کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور اگر پھانسی لٹکا دیا کھلے عام تو پھر بھی اسلام اس کو قبول کر لے گا کہ اس کے سزا میں قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت وہ یہ ہے کہ اصل سزا تو آخرت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کسی کو اس کی پوری سزا دے ہی نہیں سکتے۔ مطلب چھوٹی مثال دے، ہٹلر ہے، ہٹلر کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اتنے لاکھ بندے مار دیے، اور آج ہٹلر اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آج کی عدالت کیا کرے گی؟ اس کو قتل کر دے گی۔ اس نے تو ایک یہودی قتل کا بدلہ دیا نا، ایک یہودی کے بدلے میں ایک ہٹلر قتل ہوا، باقی جو لاکھوں کہاں چلے گئے؟ باقی لاکھوں کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں کے قتل کی سزا سوائے اللہ کی عدالت کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں اگر آپ اس کو سنسار کرتے ہیں تو اس کو قتل کرنے کی سزا کیسی ہوگی؟ پھر اس کو اذیت دی، اس اذیت اس کے ہاتھ کاٹے، اس کے جسموں میں چھریاں چلائیں، اس کی سزا کون دے گا؟ تو یہ صرف اللہ ہی کی عدالت ہے۔ اصل سزا تو عمران علی کو وہیں پہ ملنی ہے کہ اللہ کی عدالت کے اندر، اس لیے حدیث میں قرآن میں فرمایا کہ ہم اہل جہنم کی جلدوں کو بدل کے نئی نئی جلدیں بنا کے سزا دیتے رہیں گے تاکہ اس کے جرم کی پوری سزا دے سکیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی عدالت پوری سزا دے نہیں سکتی۔ عدالت یہ کہہ دیتی ہے اس کو 9 دفعہ پھانسی دے دو، تو کیا 9 دفعہ پھانسی پریکٹیکلی دی جاتی ہے؟ ایک دفعہ میں بندہ مر جاتا ہے، وہ لکھنے کی حد تک ہے، حقیقی ساتھ اس کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کھلے عام سزا دیں تاکہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ اس جرم کا حق ادا ہو جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔